اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا خادم عرفان علی نورانی میمون آپ کے ساتھ حاضر ہوں. اور ابھی ہم پڑھیں گے جنرل نالج کے 2 سیگمنٹ میں کر چکا ہوں, یہ تیسرا ہے. اور ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی نالج ہے اور بہترین کتابیں ہیں جس میں سے یہ اٹھائی گئی ہے. تو اس پہ تھوڑی توجہ دیں, سنیں اور معلومات حاصل کریں. یہ معلومات ایسی ہے جو آپ کو مختلف انٹرویوز میں کام آئیں گی, آپ کو جاب میں کام آئیں گی. یہ ایک بیسک بہترین نالج ہے, تو آپ ان پہ توجہ دیں اور اس کو سنیں اور یاد کریں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھو, سب سے پہلا سوال ہے کہ اذان کا طریقہ اسلام میں کیا تھا, کہاں سے آیا, کس نے بتایا, کہاں سے لیا گیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ پھیلائی تو سب سے پہلے یہ بھی مسئلہ تھا کہ نماز کیسے پڑھیں. تو نماز پڑھنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے اذان کے الفاظ تو تھے, مگر اب یہ جو اذان تھی کس طرح سے دی جائے. صحابیوں نے مدینے میں جمع ہو کے اور فیصلہ کیا کہ کیا کریں. تو پھر بڑی پریشانی کا عالم تھا. تو کوئی کہہ رہا تھا کہ تفلیح بجاؤ تو لوگ جمع ہو جائیں گے, کوئی کہہ رہا تھا کہ تیز آواز میں بولو تو تیز آواز میں بولا گیا, جو لوگ آ جائے. پھر بولا جاتا تھا اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, رسول اس کا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہے. ایسے ہی بنا بھلائی کی طرف آ جاؤ, بھلائی کی طرف آ جاؤ, یہ اذان کے الفاظ ہوتے تھے. اور بھلائی کی طرف آ جاؤ یا بہتری کی طرف آ جاؤ, اور اللہ ایک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ جو ہے بڑی آواز میں بولتے تھے کہ نماز پہ آ جاؤ, نماز پہ آ جاؤ. تو کوئی طریقہ کار یعنی مخصوص نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور حضرت عبداللہ بن زید کو خواب آیا. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا اور اس میں اذان کا طریقہ بتایا گیا کہ اس طرح سے آپ کو اذان دینی ہے. پھر انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خواب میں میرے جو ہے کوئی اذان کا طریقہ مجھے بتایا گیا ہے, تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں. اس کے بعد اذان جو ہے اس طریقے سے جیسے خواب میں بولی گئی تھی اسی طرح سے منا پھر بعد میں یہ رائج ہوئی. ٹھیک ہے, تو حضرت عبداللہ بن زید کے خواب میں آیا تھا یہ اذان کا طریقہ, اور پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیریان کیا, چلایا. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے کب اذان دی جاتی تھی, اذان کب دی گئی. چونکہ مکے میں صورتحال بڑی خراب تھی اور وہاں پر کھانا کعبہ بنا ہوتا, اس میں تو بت پڑے ہوئے تھے, 360 کے قریب بت پڑے ہوئے تھے. وہاں پر تو نماز بڑی مشکل سے جو ہے قائم ہوتی تھی, چھپ چھپ کے پڑھتے تھے. پھر حضرت عمر فاروق جو اسلام نے انہوں نے قبول کیا, پھر بعد میں تھوڑا آزاد نمونے سے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی گئی. مگر اذان کا طریقہ ابھی بھی جو ہے کوئی مقرر نہیں تھا. تو یہ اذان, سوال یہ ہے کہ اذان کب سے بنا رائج ہوئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے چلے گئے, مدینے سے یا مکے سے مدینے چلے گئے, مکے سے مدینے چلے گئے تھے. تو پھر وہاں پر 1 سال ہو گیا تھا, تو 1 سال کی ہجری بولتے ہیں. ہجری ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی, ان کو 1 سال ہو گیا تھا. پھر یہ اذان اسٹارٹ ہوئی, دینا شروع ہوا کہ بھئی آ جاؤ نماز پڑھیں, نماز کے لیے آ جاؤ. تو یعنی مکہ اور مدینہ کا جو ڈفرنس ہے تو وہ کوئی سمجھو یہاں سے 300-350 کلومیٹر دور ہے, یعنی حیدرآباد سے سکھر تک اتنا بڑا جو ڈسٹنس ہے مکے سے مدینے کی طرف. تو 350 کلومیٹر طے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینے پہنچے تھے, کیونکہ ان کو جان کا خطرہ تھا اور کافروں نے فیصلہ کیا تھا کہ نبی کو قتل کر دیں گے. مگر اللہ کے حکم کے تحت وہ مدینے پہنچے اور مدینے میں پھر جو ہے اصلی کام شروع ہوا. وہاں پر تبلیغیں شروع ہوئی, نبی نے بڑا اچھا کام کیا اور ماشاءاللہ اسلام تیزی سے وہاں پر پھیلا تھا. تو وہاں پر اذان کب سے رائج ہوئی, پہلی ہجری سے, یعنی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال ہو گیا تھا ہجرت کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف. تو پھر اس وقت سے یہ مدینے میں اذان دینا شروع ہوا. ٹھیک ہے, تیسرا سوال چلتے ہیں. پنجاب جو ہے اصل میں پنجاب جو ہے یہ کس لفظ کا مخفف ہے, یعنی شارٹ فارم کیا ہے یہ. اچھا, پنجاب کا مطلب پنج آب, پنج منا 5 اور آب کا مطلب ہے پانی, 5 پانی. اب 5 پانی کا مطلب ہے 5 دریا, 5 دریا کو کراس کرتا ہے تو پھر یہ پنجاب اس کا نام پڑا ہوا ہے. 5 ندیاں کون سی ہے, ایک ہے ستلج دریا ہے, پھر جہلم دریا ہے, ٹھیک ہے, راوی ہے, پھر آخر میں انڈس آتی ہے, سندھو دریا, انڈس دریا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جہلم راوی,
اور انڈس آ گئی یا جہلم اور چناب، یہ 5 ندیاں تھیں جن کا پانی آخر میں جو دریا آتا ہے انڈس، یعنی 4 دریاؤں کا پانی انڈس میں آتا ہے، پھر انڈس سے پانی سندھ میں جو ہے سرحدوں سے آتا ہے۔ صادق آباد کوئی علاقہ ہے یا پنجاب میں جو کہ آخری بنا سرحد ہے، وہاں سے پھر سندھ شروع ہوتا ہے صادق آباد سے، اور پھر نیچے چل کے پھر یہ سکھر کا علاقہ جہاں سے پانی بہہ کے یہ انڈس جو ہے جسے مہران بھی کہتے ہیں، پھر یہاں سے نکل کے یہ جو چلتا ہے پھر سکھر، پھر روہڑی، پھر اس سے دریا یہ آگے بہتا ہے دادو، پھر یہ کوٹری سائڈ بھی آتا ہے، اور آخر میں یہ چلتے چلتے یہ جاتا ہے کراچی میں پہنچتا ہے، وہاں پر چھوٹا سمندر ہے عربین سی، وہاں پر جا کے یہ ختم ہوتا ہے۔ تو پنجاب 5 دریا کو بولتے ہیں، اس کے نام سے بنا ہوا ہے، یعنی 5 دریا ہیں، ستلج، جہلم، راوی، انڈس، چناب دریا، یہ 5 دریاؤں کا جو ہے یہ سنگم ہے، اور یہاں پر چاروں کا جو پانی ہے آخر میں سندھو ندی میں گرتا ہے، سندھو ندی جو ہے پھر اس پانی کو کراچی میں جو ہے چھوڑ پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، گلیکسی کہتے ہیں گلیکسی۔ اچھا، گلیکسی کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، کائنات میں کوئی 10 ارب ستارے ہیں، سب سے چھوٹے میں چھوٹا جو ستارہ ہے وہ سورج ہے، چھوٹا ستارہ سب سے وہ ہے سورج۔ سورج جو ہے زمین سے 400 گنا کم ہے، مطلب بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے۔ اچھا، سولر سسٹم جو ہے وہ اس میں ہم سب موجود ہیں، اور ستارہ جو ہے سورج ہے زمین کو کشش سے گھیرے ہوئے ہے، اور جو ہے زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ بہرحال گلیکسی کسے کہتے ہیں؟ گلیکسی اسے کہتے ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں ستارے آپس میں کھڑے ہوں، جیسے ایک چھگا ہوتا ہے، جیسے بنچا کہتے ہیں، یعنی انگور ہے تو اس میں بہت سارے انگور ہوتے ہیں، ایک چھگا ہے، تو یہ بھی گلیکسی ایک کہکشاں، ایک چھگا ہے جس میں لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے ستارے ہوتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اتنے ستارے ہیں آسمان میں کہ آپ گن بھی نہیں پاؤ گے، مگر اندازہ یہ لگایا گیا یہ کوئی 10 ارب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کائنات ہے جو وجود میں آئی تھی، ایک دھماکہ ہوا تھا جیسے سائنسدان بولتے ہیں، جیسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، دھماکہ ہوا آسمان میں اور اس میں سے کروڑوں اربوں تارے بنے، چھوٹی چھوٹی مٹی بنی جن کو کاسمیٹک کہا گیا، کسی کو پلینٹس کہا گیا، کاسمک کیا ہے پتہ نہیں، اتنی چیزیں آسمان میں اوپر ہیں۔ اگر یہ مقابلہ کیا جائے زمین کے ساتھ تو زمین کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم جو انسان ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، اور اصل میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گلیکسی کیا ہے؟ یہ ایک گلیکسی جو ہے آسمانوں میں ستاروں کا ایک چھکا ہے، اس میں ایک ملکی وے ہے، ملکی وے گلیکسی، یعنی وہ گلیکسی جس میں زمین موجود ہے، سورج کا نظام سولر سسٹم کہتے ہیں، وہ جو ہے اس میں موجود ہے، ملکی وے گلیکسی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر زمین موجود ہے، اس میں سولر سسٹم ہے جس میں یہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، سولر سسٹم کسے کہتے ہیں؟ سولر سسٹم کا مطلب ہے کہ ایک ایسا ستارہ جو اس میں سورج سینٹر میں ہے، جیسے یہ دیکھو سورج سینٹر میں اور باقی پلینٹس اس کے گرد گھومتے ہیں، جیسے یہ میں نے یہ یہاں پر تصویر بنائی ہے۔ اس میں پہلا نمبر جو ہے دوسرے نمبر پر مرکیوری ہے شاید، اور تیسرے نمبر پر شاید زمین ارتھ ہے، اور پھر اور بھی ہے، کوئی کہتے ہیں 9 ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہے، اب آخری جو ہے وہ پلوٹو ہے، وہ چلا گیا ہے، مگر یہ زمین سے بڑے دور ہیں، اور زمین کی ایک کشش ہوتی ہے جو ان کو گھیر کے بیٹھی ہوئی ہے، سورج کی بھی ایک روشنی ہے، کشش ہوتی ہے جسے گریویٹیشن کہتے ہیں، یہ زمین کو اپنی مرضی سے چلا رہی ہے، اور ایک طاقت ہے جو دونوں میں موجود ہے، زمین اور سورج سے یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو رہے۔ اور سورج کا جو نظام ہے سولر، جس میں یہ 8 جو ہے موجود ہے، ان کے نام یہ ہیں، مرکیوری ہے، اور اس میں ارتھ ہے، اور وینس ہے، اور ان کے ساتھ مارس ہے، یہ 8 پلینٹس گھومتے ہیں، پلوٹو ہے، نیپچون ہے، یہ سارے جو ہے گھومتے رہتے ہیں، اس میں سورج کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور یہ اس سارے نظام کو بولتے ہیں سولر سسٹم، اردو میں شمسی نظام کہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں سولر سسٹم۔ ٹھیک ہے، یہ سورج اور پلینٹس 8 پلینٹس کا ایک مجموعہ، ایک سسٹم ہے جسے سولر سسٹم کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ڈیسک ٹاپ کسے کہتے ہیں؟ ڈیسک ٹاپ کا مطلب ہے جو اسکرین آپ دیکھتے ہو، جب کھولتے ہو، جو سامنے آپ کی نظر پڑتی ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں ڈیسک ٹاپ۔
یعنی کمپیوٹر کی اسکرین جس پہ آپ کام کر رہے ہو، دیٹ از کالڈ ڈیسک ٹاپ، جس میں مختلف آئیکن ہوتے ہیں، انٹرنیٹ لکھا ہوا ہے، اسٹارٹ بٹن ہوتا ہے سامنے آپ کے. جب آپ کمپیوٹر کھولتے ہیں تو آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ڈیسک ٹاپ. آگے چلتے ہیں، آخری 2 سوال کرتے ہیں. اب دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مخالفت ہے، سلیپ سونا، بھائی جاگنا، ویک انگلش میں بولیں گے، آپ یاد کر لو، سلیپ ویک. لاف ہنسنا، رونا ویپ. پاس مانا پاس ہو جانا، فیل مانا ناکام ہو جانا، ٹھیک ہے. ون مانا جیتنا، لوز مانا کھو دینا، ٹھیک ہے. لائک یعنی پسند کرنا، ڈس لائک مانا ناپسند کرنا، ٹھیک ہے. پلیز مانا خوش کرنا، ڈس پلیز مانا ناراض کرنا. یہ سارے اپوزٹ ورڈ ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا. سلی کا کیا ہوگا؟ ویک. لاف مانا ہنسنا، ویپ رونا. پاس مانا گزرنا، فیل. ون لوز. لائک پسند کرنا، ناپسند کرنا ڈس لائک. اور پھر پلیز خوش کرنا، ڈس پلیز. ٹھیک ہے. یہ آخری 10واں جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے بعد لیکچر کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں سنگل ہے اور جمع ہے. جیسے آرمی، اس کو بولتے ہیں آرمیز، ٹھیک ہے. یہ وائی ختم ہو جائے گا، آئی ایس آ جائے گا، آرمیز. اسٹوری جمع کیا ہوگا؟ ایک کہانی، اسٹوریز زیادہ کہانیاں. کی چابی، کیز اس میں ایس ڈال دیں، چابیاں. کی کیز. مین ایم اے این مانا ایک آدمی، ایم ای این مانا زیادہ آدمی. لیف مانا پتا، لیوز مانا پتے. ایئر مانا سال، ایئرس مانا سالوں. تو آرمی کا آرمیز، اسٹوری کا اسٹوریز، کی کا کیز، مین کا ایم ای این مین، لیف کا لیوز، ایئر کا ایئرس. تو یہ آج کے 10 منٹ ٹاپک پورے ہو گئے اور جنرل نالج کا لیسن یہ آج تیسرا ختم ہوا. کل کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے چوتھے لیسن کے لیے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.